ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک حکیم صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگے، حکیم صاحب میری عزت کے علاوہ، غور کرنا اس جملے پر، میری عزت کے علاوہ آپ جو چاہو لے لو، میری عزت کے علاوہ جو چاہو لے لو، مجھے ایک زہر کی پڑیا دے دو۔ کس کنڈیشن میں یہ بات کہہ رہی ہوگی؟ کیا معاملہ ہوگا؟ حکیم صاحب سمجھ گئے، کہنے کیا بات ہے، پہلے بتاؤ تو صحیح، میں تو دے دوں گا تم کو پوری۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنی سانس سے تھک چکی، میری نظر میں شاید اس سے بڑا ظالم کوئی نہ، اس سے زیادہ ظلم کرنے والے میری نظر میں شاید کوئی بھی نہ ہو، اس لیے میں اب حد سے بڑھ گئی۔ تو کہا ایک زہر کی پڑیا دے دیں۔ وہ حکیم صاحب سمجھدار تھے، دیندار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کام میں تمہاری مدد کروں گا، اور ایسی ساس کا مر جانا ہی بہتر، ایسی ساس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ خوش ہو گئی وہ جو بیتی رو دھو رہی تھی، جو الگ کنڈیشن تھی، وہ اب تھوڑی سکون ہو محسوس کی کہ چلو میں تو کیا سمجھ کر آئی تھی، کیا بولیں گے نہیں بولیں گے، تو ساتھ دے رہے، اب میں تعاون کروں گا تمہیں، لیکن دیکھو اگر میں ایک ہی پوڑی دے دوں، ایک پڑیا زہر کی دے دوں اور اسٹرانگ پوائزن دے دوں کہ ابھی تم کھلا دو اور مر جائے تڑپ کر، پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ معاملہ جب کھلے گا تو تم بھی پھنسو گی اور میں بھی پھنسوں، تم پر جب وہ تم کو مجبور کریں گے، تم میرا نام بول دو تو میں بھی پھنسوں گا، تو اس لیے سلو پوائزن جو ہے اس کا استعمال۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو میں 40 پوڑی بنا کر دیتا ہوں، 40 پوڑیاں بنا کے دیتا ہوں میں، رات میں سوتے وقت دودھ کے ساتھ اپنی ساس کو دینا۔ کہا ٹھیک ہے، کہ وہ دینا تو شروع کر دو، لیکن دینے سے پہلے 3-4 کام اور کرنا ہے تم۔ کہا حکیم صاحب بتائیں تو صحیح، 3-4 کام کیا، میں سینکڑوں کام کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ اس ظالم سے چھٹکارا تو مل۔ کہا کرو گے؟ کہا بالکل۔ کہ دیکھو آج سے یہ پوڑی بھی دینا، اور پہلا کام یہ کرنا کہ اپنی ساس کو آج سے امی امی کہہ کر پکارنا، امی کے علاوہ کچھ کہنا ہی نہیں، امی امی کہہ کر پکارنا۔ کا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ وقت پر گرم گرم کھانا کھلانا۔ تیسرا کام کہا پانی بھر کر رکھ دینا غسل کرنے کے لیے، کپڑے دھل کر کے رکھ دینا، اور 1-2 دن ہو جائے تو فوراً ان کو کہنا کہ میں نے آپ کے لیے پانی بھی گرم کر کے رکھ دیا ہے، کپڑے بھی دھو کے رکھ دیا، آپ نہا لیں، کپڑے بدلیں، اور رات میں جب وہ سونے کے لیے جائے تو سر میں تیل لگاؤ اور پیر دباؤ، گلے مت دبانا، پیر دباؤ، یہ کام کرتے رہو۔ تو کہا اگر 40 پوڑیاں جب پلا لیں گے، پھر اس زہر کا اثر شروع ہوگا، 40 دن کے بعد جب وہ مرے گی تو یہ شک شبہ نہیں ہوگا کہ تم نے ماری، کس نے ماری۔ کہ ٹھیک ہے میں آج سے ہی فالو کروں، تو جاؤ۔ اب یقین جانیے 15 دن کے بعد وہی نوجوان لڑکی حکیم صاحب کے پاس آئی اور حکیم صاحب سے کہنے لگی کہ حضرت، حکیم صاحب کے پاس جیسے آئی، حضرت حکیم صاحب نے کیا ہوا، کیا مر گئی کیا؟ کہ نہیں ابھی نہیں مری وہ۔ کہا آپ نے جو زہر دیے تھے، اب میں یہ معلوم کرنے آئی ہوں کہ اینٹی پوائزن بھی ہے، وہ جو پوائزن آپ نے دیا تھا، جو زہر اینٹی پوائزن ہے، وہ جو آج تک جو 15 پوڑیاں کھا لیے اس کے اثر کو زائل کر دے، وہ ہے آپ کے پاس؟ کہا ہے نا، کیا بات ہے؟
تو کہا میں نے تو صرف ابھی 15 کا استعمال کیا اور 3 دن سے میں دے بھی نہیں رہی ہوں، لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو زہر کا اثر پہنچ چکا ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے میں جس سچویشن میں آئی تھی اس حالت میں اور آج کی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ میں ہمیشہ امی امی کہتی ہوں تو وہ ہمیشہ بیٹی بیٹی کہہ کر پکارتی ہے، اور حکیم صاحب لڑائیاں ساس بہو میں ہوتی ہے، ماں بیٹیوں میں لڑائی نہیں ہوتی۔ اب میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مر جائے، میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ سلامت رہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مجھے بیٹی کہتی ہے تو میرا دل بھر جاتا ہے، میرا دل بھر جاتا ہے۔ اس لیے برائے کرم آپ اینٹی پوائزن دوا دیں۔ تب حکیم صاحب نے کہا کہ دیکھو بیٹا، زہر کے نام پر جو میں نے تمہیں پوریاں دی تھی وہ طاقت کی دوائی تھی، وہ جو بچی ہوئی ہے وہ خود بھی تم یوز کر سکتی، لیکن جس کنڈیشن میں تم آئی تھی زہر سے کم پر تم راضی نہیں ہوتی، تمہاری جو کنڈیشن تھی نا وہ زہر سے کم پر تم راضی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے زہر کہہ کر دیا۔ دوستو آج آپ غور کرو، اگر بہو کو ساس بیٹی کہے، ساس بہووں کو بیٹی کہے، اور بہو ساس کو امی امی کہے، ماں کہے، تو یہ اس طرح کے جو حالات آج آپ دارالفتہ میں چلے جائیں، دارالقضا میں ایسے ایسے جھگڑے آ رہے ہیں، الامان والفی، مہینے 2 مہینے میں خلا طلاق ہو جا رہے، 3 مہینے میں طلاق ہو جا رہے ہیں، ایسے ایسے معاملے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو معاشرتی جو دین ہے، جو ازدواجی دین، جو معاشرتی زندگی میں جو دین ہے، وہ دین نہ ہم سیکھ رہے ہیں نہ سکھا رہے، وہ دین نہیں ہے ہمارے گھروں میں زندہ، اور نہ آج کسی کے پاس ٹائم ہے دین سیکھنے۔ آج انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بس وہ پیسے کمانے کی مشین، پیسے کمانے کی پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو یا حرام، یہ ایسا سمجھ رہا ہے انسان۔ ایک روایت کے مطابق یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کل 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، اور 18,000 مخلوقات میں سے سوائے انسان کے ہر مخلوق کو بغیر کمائے اللہ روزی دیتے ہیں، سوائے انسان کے۔ انسان کماتا ہے اور کمانے کے باوجود بھی آج انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جتنا توجہ ہم دنیا کے لیے، محنت دنیا کے لیے دے رہے ہیں، یاد رکھیے اگر ہم پورا توجہ اللہ کی طرف دیں، ذات حق پر یقین ہو، اور جو دنیا کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے کیا ہم اس پر وہ توجہ دیں تو اللہ تعالی ہم پر فاقہ مسلط کریں۔ انسان سے 100 گنا زیادہ، کئی 100 گنا زیادہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فری آف چارج روزی دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ روزی نہیں دیں گے۔ بلکہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے چٹان کے اندر دانہ رکھا ہے، کسی بڑے چٹان کے اندر دانہ رکھا ہے، تو وہ چٹان جب تک ٹوٹ نہ جائے، ریزہ ریزہ نہ ہو جائے، اور اس میں سے وہ دانہ نکل کر جب تک ہمارے پیٹ میں پہنچ نہ جائے، نہ اس وقت تک ہماری موت آ سکتی ہے، نہ قیامت آ سکتی۔ آج کے انسان کا ذات حق پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں محنت نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے روزی نہیں ملے گی، یہ حدیث ہے، اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں محنت نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے روزی نہیں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اس کی محنت کے ساتھ معلق کر دیتے، اس کی محنت کے ساتھ معلق کر دیتے۔ ایسا نہیں کہ محنت نہیں کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مت، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہو کچھ مت کرو،
لیکن غور کرو کہ اللہ کی ذات پر بھی یقین ہونا چاہیے نا، اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے نا، منہیات سے رکنا چاہیے. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، صرف ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جمعہ دن آئیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ بھائی ہمارے گھروں میں برکت ہی برکت ہو، ہمارے معاشرتی زندگی میں دین نہیں، ازدواجی زندگی میں دین نہیں، تو کیسے امن ہوگا، کیسے؟ اس لیے آج بہت ہی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دھیان دیں کہ جو معاشرتی دین جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، معاشرتی زندگی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.